کل کو جانیے۔ ضیاء الرحمان سابق صدر بنگلہ دیش ڈھاکہ سے چٹاگانگ گئے۔ وہاں وہ 30 مئی 1981 کو سرکاری ریسٹ ہاؤس میں آرام کر رہے تھے کہ رات کے وقت ان پر حملہ کر کے انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ ان کو ہلاک کرنے والا بنگلہ دیش کا ایک فوجی افسر میجر جنرل منظور تھا۔ میجر جنرل منظور نے یہ گمان کیا تھا کہ صدر ضیاء الرحمان کو اقتدار سے ہٹانے کے بعد وہ بنگلہ دیش کی حکومت پر قبضہ کر لیں گے، مگر ان کا اندازہ غلط نکلا۔ فوج کے ایک دستے کے سوا عام فوجیوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ صرف 2 دن بعد 2 جون 1981 کو مخالف فوجیوں نے انہیں گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ جنرل منظور کا جو انجام ہوا وہی اس دنیا میں ہر آدمی کا انجام ہو رہا ہے۔ کسی کا بظاہر فوج کی گولی کے ذریعے ہوتا ہے اور کوئی فرشتوں کے ذریعے موت کے انجام تک پہنچا دیا جاتا ہے، مگر کوئی اس سے سبق نہیں لیتا۔ کوئی جنرل منظور یہ نہیں سوچتا کہ اپنے حریف کو قتل کرنے کے اگلے ہی دن وہ بھی قتل کر دیا جائے گا۔ دوسرے کو موت کے گڑھے میں گرانے کے بعد وہ خود بھی لازمی طور پر موت کے گڑھے میں دھکیل دیا جائے گا۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اس دنیا میں ہر آدمی کو کسی نہ کسی دائرے میں اقتدار دیا جاتا ہے۔ کسی کے اختیار کا دائرہ بڑا ہے اور کسی کا دائرہ چھوٹا، مگر عجیب بات ہے کہ ہر آدمی اپنے دائرے میں وہی بن جاتا ہے جو دوسرا اپنے دائرے میں بنا ہوا ہے۔ یہاں ہر شخص جنرل منظور ہے، ہر شخص دوسرے کی کاٹ میں لگا ہوا ہے، ہر شخص دوسرے کی نفی پر اپنا اثبات کرنا چاہتا ہے، ہر شخص اپنی حیثیت کا غلط اندازہ کر کے سمجھتا ہے کہ اگر اس نے دوسرے کو اس کے مقام سے ہٹا دیا تو اس کا خالی مقام اسے مل جائے گا۔ وہ بھول جاتا ہے کہ جو چیز اس کا انتظار کر رہی ہے وہ کسی کا خالی مقام نہیں بلکہ خود اس کی اپنی قبر ہے۔ ہر شخص جو آج اپنے کو کامیاب سمجھتا ہے وہ کل اپنے کو ناکام دیکھنے پر مجبور ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ہر روز ہو رہا ہے، مگر کوئی بھی شخص آج کے بعد آنے والے کل کو نہیں دیکھتا۔ ہر شخص اپنے آج کو جاننے کا ماہر ہے، کسی کو اپنے کل کی خبر نہیں۔ اپنے آج کو جاننے والوں اپنے کل کو جانو، کیونکہ بالآخر تم جس سے دوچار ہونے والے ہو وہ تمہارا کل ہے، نہ کہ تمہارا آج۔